खुदावंद मसीह यसू के कादिर नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम एक वीडियो जो वायरल की गई जनाब शफीक कंवल की तरफ से 8 मई 2020 को, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी में कई लोगों में काफ़ी परेशानी पैदा हुई। एक मौका ऐसा है कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से पहले ही लोग परेशान थे और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी हिट हुई। मौका तो था कि हम मुत्तहिद होकर पहले इस मुश्किल में से इकट्ठे मिलकर निकलते, दुआएं करते और हमारा इत्तेहाद ज़्यादा होता। लेकिन एनीवे, मैं बहसीयत प्रेसिडेंट पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ये पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी स्टैंड्स फॉर द बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल सोसाइटी का ये मौक़िफ़ है, बल्कि उनका ईमान है, हमारी बुनियाद है कि कलाम मुक़द्दस इल्हामी किताब है। ये ला तब्दील खुदा का कलाम है, लाख्ता है और ज़िंदगी बख्शता है, जिसके अल्फाज में रूहुल कुद्स का दम है। इसलिए जब भी कोई इसको पढ़ता है उसको ताज़गी, बहाली, ज़िंदगी और निजात मिलती है। उस वीडियो में ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी किसी ऐसी साजिश में इन्वॉल्व है कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो इन्होंने चेंज कर दी है या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि बाइबल सोसाइटी में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इसी कलाम मुक़द्दस को समझने के लिए, इसकी डेप्थ को एप्रिशिएट करने के लिए बाइबल सोसाइटी बाज़ औक़ात ऐसे प्रोजेक्ट्स, लिटरेरी प्रोजेक्ट्स सरअंजाम देती है कि हमारे ईमानदार लोग वो जब उन किताबों को पढ़ेंगे तो बाइबल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जो वसी तर सियाक़ो सबाक़ है, कॉन्टेक्स्ट है, उसमें वो खुदा के कलाम को पढ़ें और अपने ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट करें, उसमें मजबूत हों। इसलिए हम बाइबल सोसाइटी की तरफ से किताबें ये छापते हैं, जिसको हमारे प्यारे भाई शफीक कंवल ने पंगा कहा है। मेरे नज़दीक तो ये कोई स्कॉलरली ना ज़ुबान है और ना ही ये एकेडमिक अप्रोच है। उन्होंने मिसाल के तौर पर एक बाइबल सोसाइटी की किताब है जो हमने छापी, किताब मुक़द्दस मुतालियाती अशात। मुझे एक तरह से खुशी भी है कि इस किताब के 2504 सफ़ात हैं। शफीक कंवल साहब ने सिर्फ़ एक सफ़े पर एक उनकी निगाह में गलती निकाली और मसीही ईमान के ख़िलाफ़ बाइबल सोसाइटी ने गोया साजिश कर दी है। मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनकी वीडियो सुनने के बाद मैंने फिर उनका कोट किया हुआ सफ़ा फिर से पढ़ा। काश वो भी इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते। राइटर ने टाइटल दिया है कि यूनानी दुनिया में कलीसिया, कलीसिया जिस दुनिया में
रह रही थी और मसीह की गवाही दे रही थी। बेशक उनका अपने मजहब थे, उनके अपने फिलोसफर्स थे, उनके अपने देवी देवता थे, जहाँ पर मसीही बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते थे। और इस किताब में लिखा हुआ है कि उन मज़हब के मानने वाले लोग वो क्यास किया करते थे कि जब वो उनकी अपने मज़हब की रसूमात में शिरकत करेंगे तो उनकी रिफाकत उनके देवताओं के साथ हो जाएगी। और राइटर ने यही कहा, मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि जब वो इशायरबानी की रस्म अदा करते यानी क्रिश्चियंस, तो रोटी खाते और मैं पीते थे, जिनके बारे में यीशु ने कहा कि ये मेरा बदन है और मेरा खून, और मरकस की इंजील का हवाला है। डायोनिसस उनका यूनानी देवता, उनके बारे में भी ये ईमान था उन लोगों का, क्रिश्चियंस का नहीं। और लिखा है कि वो अपने पैरोकारों को नई पैदाइश देता है। ये ग्रीक सोसाइटी में जो उस देवता की पैरवी करते थे उनका ईमान था। राइटर बल्कि क्लियर करता है कि ये इत्कादात मसीहों के इस दावे जैसे मालूम होते हैं कि यीशु अपने लोगों की जिंदगियों को फिर से नया बना देने की कुदरत रखता है। तो जब राइटर उन लोगों का हवाला देता है तो वो ये नहीं कहता कि मसीही ये ईमान रखते हैं। पाक इशायरबानी एक ज़िंदगी बख्श बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रस्म है, जिसमें पूरी दुनिया की कलीसिया खुदावंद मसीह की सलीब और उसके मुर्दों में से जी उठने और उसकी दोबारा आमद उसको याद करती है और बड़े एहतराम और प्रस्तुश के साथ उसमें शरीक होती है। तो ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता था। फिर और मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, जनाब एंथनी लेमुएल साहब, जिनके बारे में भी उन्होंने बड़ी बातें की हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ जनाब साजिद साहब हैं, जनाब अज़हर साहब हैं, जिनकी तस्वीर भी उन्होंने लगाई। तो उन्होंने इस किताब का भी काफ़ी रेफरेंसेस दिए। मेरे दोस्त उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि ये किताब मुत्तबा कलाम मुक़द्दस, मैं हैरान हुआ कि उन्होंने फरमाया कि कोई क्रिश्चियन ये तर्जमा कर ही नहीं सकता क्योंकि ये लफ्ज़ इतना मुश्किल है, या दूसरे लफ्ज़ों में बड़ा म्यारी है कि क्रिश्चियंस तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब मैं ये सुनने वालों पर छोड़ूंगा कि वो इस स्टेटमेंट को जो जनाब ने दी है इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि क्रिश्चियंस उनकी निगाह में क्या हैं। लेकिन मैं उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए ये कहना चाहता हूँ कि इस किताब का तर्जमा बहुत ही एक अच्छे क्रिश्चियन लिटरेरी आदमी जनाब जेकब सैमुअल शिनवा, जो अभी भी ज़िंदा हैं और उन्होंने सैकड़ों किताबों के तर्जमे किए हैं, वो एक क्रिश्चियन है और एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है जो बाइबल मुकद्दस को खुदा का कलाम मानते हैं। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बकौल शफीक साहब के कि ये किसी कादियानी ने या किसी मुसलमान ने ये तर्जमा किया है और बाइबल सोसाइटी ने करवाया है, ये साजिश की है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बाइबल सोसाइटी ने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की। उन्होंने बातें की हैं, खुदावंद यीशु मसीह का कोई एग्जैक्ट जो उनके वर्ड्स थे उनका रिकॉर्ड नहीं, मेरे दोस्त इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब मसीह खुदावंद पैदा हुए तो उस वक्त इसराइल में अरामी ज़ुबान बोली जाती थी, क्योंकि जब वो असीरी से वापस आए थे तो इब्रानी जो नौजवान नस्ल थी वो भूल चुकी थी और अज़रा और नहमिया के दौर में ही उनको तर्जमे की ज़रूरत पड़ गई थी। लेकिन जब हमें रसूलों के वसीला से अंजील मुक़द्दस का इल्हाम मिला तो उन्होंने यूनानी ज़ुबान में तर्जमे किए। इसलिए हमें जो इल्हाम मिला है
وہ ایرامی میں نہیں بلکہ یونانی زبان میں ملا ہے۔ اس لیے اس رائٹر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مسیح کے ایگزیکٹ ایرامی زبان کا ریکارڈ نہیں، ہاں چاند ایک لفظ ضرور ہیں، مثلاً ابا لفظ ہے، تلیتا کومی ہے، افتح ہے جس کا مطلب کھل جانا۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ شفیق صاحب نے اپنے ایمان کے بارے میں بھی بات کی کہ سارا ملک جانتا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے۔ مجھے بھی ایک دفعہ انہیں FGA بائبل کالج میں سننے کا موقع ملا تھا۔ وہ پروگرام تو ہمارا نہیں تھا، لیکن بائبل سکول میں یہ پروگرام کیا گیا تھا۔ تو میں نے ان کی تعلیم سنی تھی کہ خداوند یسوع مسیح جمعے کو مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے صفحہ نمبر 68 پر کہ عید فصح کے دوران یسوع مسیح 7 اپریل 30 سن کو بروز جمعہ وہ مصلوب ہوئے تھے۔ کاش وہ یہ بھی پڑھ لیتے اور ان پر کلیئر ہو جاتا کہ خداوند یسوع مسیح جمعے سے پہلے مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ کاش ہمیں پبلکلی اس قسم کی ڈیبیٹ نہ کرنی پڑتی، ایسی باتیں کرنی پڑتی کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ متحد ہیں، لیکن شاید بعض اوقات ہماری ترقی کے لیے، خیالات کی کلیئرٹی کے لیے اچھا ہے کہ ہم نے یہ گفتگو بھی کی، کیونکہ انہوں نے پبلکلی ہم پر الزامات لگائے، اس لیے ہم پبلکلی ان کا جواب دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ دوسرے دوست ہیں، وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شفیق کمل صاحب نے ایک بات کہی کہ جی کروڑوں اربوں روپے ہمیں آتے ہیں اور ہم نے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں ایک چیز بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، بائبل سوسائٹی کے اکاؤنٹس کی ٹرانسپیرنسی ہے۔ ہر سال یہ رپورٹ چھپتی ہے، اس رپورٹ میں ہماری آڈٹ رپورٹ چھپتی ہے، تمام فگرز آتے ہیں اور تمام پیمنٹس تھرو بینک آتی ہیں۔ کمپلیٹلی ٹرانسپیرنسی ہے۔ ہمارے آڈیٹرز ایک بہت تگڑی کمپنی ہے جو انٹرنیشنل لیول کی ہے، یہ ان کی آڈٹ رپورٹ ہے اور یہ ہر سال رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام اداروں کو جاتی ہے۔ ایک ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں، آج کل اکنامک افیئرز ڈویژن میں مسٹ ہو گیا رجسٹریشن۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، کئی ادارے 6 ماہ تک رولتے رہے، کاغذ یہ نہیں، کاغذ وہ نہیں۔ یہ ہماری گواہی اور خدا کے نام کو جلال ہے۔ ہم صبح 10 بجے اسلام آباد پہنچے، آفس میں ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے، کچھ کوئریز ہوئیں، ہم نے ای میل کیے فوراً ڈاکیومنٹس، 4:30 بجے اکنامک افیئرز ڈویژن کا ایکنالجمنٹ لیٹر لے کر ہمارا سٹاف واپس آیا۔ یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ خام خواہ اس کتنی بڑی بات کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ ایک بات میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں، اس کتاب میں سے بہت ساری باتیں کوٹ کی ہے، معذرت کے ساتھ پورا آرٹیکل نہیں کوٹ کیا، نہ پڑھا۔ اگر جس آرٹیکل کی وہ بات کرتے جس میں سے وہ کوٹ کرتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 105 سے شروع ہوتا ہے اور میں یہاں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں یہاں کیا لکھتا ہے مصنف۔ وہ کہتا ہے کہ جو میسوریٹک متن ہے اس کے نسخوں میں پائے جانے والے اکثر و بیشتر اختلافات ہجوں کے اختلافات یا دوسرے ایسے معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ ہیں، لیکن اگلی جملہ نہیں پڑھے گئے اور نہ سنیے گا، جن کا متن کے مفہوم اور معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ تھی اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں۔ اور میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اس کے جو کنٹریبیوٹرز ہیں اس آرٹیکلز کے، اس کتاب میں رائٹرز ہیں، یہ تمام کے تمام PhD اسکالرز ہیں، کوئی لبرل اسکالر نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام متحدہ بائبل سوسائٹی کے سٹاف ہیں جو ترجمے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی جو کنسلٹنٹ اپوائنٹڈ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے وہ PhD ہے اور ہیبرو لینگویج کا اسکالر ہے۔ ہمارا کام کنسلٹنٹس کے بغیر نہیں ہوتا، تو خام خواہ آپ کسی ایک اسکالر کو نہ جانتے ہوئے آپ فتویٰ لگا دیں، یہ کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کام سے یا مطالعاتی اشاعت کے کام سے کوئی کسی کے ہمارے مسیح ایمان کو کوئی مشکل پڑی، ایسی بات نہیں، بلکہ میں سمجھتا مضبوط ہوئی۔ میں اس میں ایک اور چیز آپ کو کوئکلی بتانا چاہتا ہوں ایمان کے تعلق سے۔ اگر آپ کتاب کے آخر میں جائیں اور یہ بڑا خوبصورت چارٹ ہے، یہ جتنے نسخے موجود ہیں گریک کے ہمارے پاس،
ان کی پوری فہرست ہے، وہ نسخہ نمبر کیا ہے، اس کا ریفرنس نمبر کیا ہے، کون سی لائبریری میں ہے، کون سے شہر کے اندر ہے، کس یونیورسٹی کے اندر ہے، یہ ڈیٹیل ساری یہاں پر ہم نے دی ہوئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس کی تصدیق اس کی تائید کرتی ہے۔ اس کے ٹائٹل پر شفیق صاحب نے اپنی دلائل دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں جیکب سیموئل صاحب، جس طرح لیاقت صاحب نے فرمایا، انہوں نے سوچ سمجھ کے مشورہ دیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے معتبر، اس کا مطلب ہے قابل اعتبار، اور اس کا مطلب ہے معقول۔ اور یہ جو آرٹیکلز اسکالرز نے لکھے، ان کا لکھنے کا مقصد تھا کہ اس کی کرٹیک کر کے ثابت کریں کہ واقعی یہ کلام معتبر ہے، قابل اعتماد ہے اور یہ معقول ہے۔ آخر میں اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ ویڈیو ہم نے اتنی لمبی نہیں بنائی تاکہ آپ کہیں بوری نہ ہو جائیں، لیکن ہم سب بائبل سوسائٹی ہر فورم پر جہاں آپ پسند کریں، ہم ان ایلیگیشنز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کے خادم ہیں اور آپ کے لیے دستیاب ہیں۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، میں جناب شفیق کمل صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب اس کتاب میں سے ریفرنسز جو ان کو پسند آئے اور سطحی طور پر آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جو انہوں نے کوٹ کیے، اس کا بائبل سوسائٹی کو بلکہ کرسچن کمیونٹی کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب بائبل سوسائٹی میں لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ کتاب چاہیے، اور یہ ماضی سے زیادہ اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کے لیے جناب پادری شفیق کمل صاحب، آپ کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ نے مجھے فون کیا۔ ہاں بالکل، آپ نے مجھے فون کیا تھا اور آپ نے اعتراض بھی کیا۔ میں نے، اور آپ کے کنفیشن کے مطابق میں نے وہ جو فوٹو کاپیز مجھ تک آئیں، میں نے جنرل سیکرٹری جناب اینتھنی لیمویل کو پہنچائی تھیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بورڈ کا، ہماری بائبل سوسائٹی کے کلچر میں یہ بات، یہ اصول ہیں کہ اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنا موقف، آپ نے صرف ہمیں فوٹو کاپی اس کتاب کے ان ریفرنسز کی ضرور بھیجی، لیکن آپ نے ان پر جو آپ کا اعتراض تھا تحریراً آپ نے ہمیں کبھی بھی نہیں دیے۔ اور جب آپ نے مجھے اپروچ کیا، میں تو حیران ہوں کہ اب آپ نے کیسا موقع نکالا۔ اس بات کو تو ہو بھی 3-4 سال گئے ہیں، تو اب آپ کو یہ خیال آیا۔ چلو، اس سے بہتر ہوا کہ کوئی گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ فریلی وہ سوچنا شروع کرے گی اور بائبل مقدس کو ایسے اسکالرز کی سرچ کی روشنی میں جب پڑھے گی تو میرا ایمان ہے کہ کسی کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا، بلکہ مسیحی ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور وہ بائبل مقدس کو جو الہامی ہے، لا تبدیل ہے، لا خطا ہے، زندگی بخش ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ اور میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا کہ جتنا ممکن ہو آپ دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شریک کیجئے تاکہ سب باخبر ہو جائیں کہ پاکستان بائبل سوسائٹی نے اپنے دوستوں کے الزامات کا رسپانس کیا ہے۔ شکریہ۔